السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں الحیات وائس۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص ہمہ اپنے ذاتی کاروبار میں لگا ہوا ہو تو اس کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے صرف رسمی آداب رہ جاتے ہیں۔ یہی معاملہ خدا سے تعلق کا بھی ہے۔ دنیاوی ترقی حاصل کرنا، اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرنا، دنیا میں اپنے کو عزت اور سربلندی کے مقام پر دیکھنا انسان کو اتنا زیادہ مرغوب ہیں کہ اس کا سارا وقت اور توجہ انہی چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد رب العالمین کے لیے اس کے پاس جو چیز بچتی ہے وہ صرف رسمیات ہیں۔ وہ بطور خود کچھ رسمی اعمال وضع کر لیتا ہے یا خدا کی بتائی ہوئی عبادات کو بے روح کر کے ان کو ایک قسم کے رسمی ضمیمے کے طور پر اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے، اور پھر وقتی طور پر ان رسوم کی تعمیل کر کے اپنے دل کو مطمئن کر لیتا ہے کہ وہ خدا کا حق بھی ادا کر رہا ہے۔ قرآن اس لیے اتارا گیا کہ خدا پرستی کے طریقوں میں لوگوں نے جو فرق ڈال رکھا ہے اس کو واضح کرے اور صحیح طریقے کی نشاندہی کر دے۔ قرآن جس زمانے میں آیا، ساری دنیا میں کوئی نہ کوئی مذہب رائج تھا۔ کوئی قوم ایسی نہ تھی جو مذہب کی قائل نہ ہو، مگر ہر ایک نے خود ساختہ طور پر کچھ چیزوں کو مذہب اور خدا پرستی کا درجہ دے رکھا تھا۔ مذہب کو انہوں نے ایسی شکل دے دی تھی جو ان کی دنیا پرستانہ مصروفیات کے ساتھ جمع ہو سکے، جو ان کی زندگی کے بنے بنائے ڈھانچے کو کھنڈر کرنے والا نہ ہو۔ لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی ساری توجہ اپنے دنیاوی کاروبار میں لگائے رہتے تھے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ایک مقدس جگہ پر جمع ہو کر تالیاں اور سیٹیاں بجا لیتے۔ ان کا خیال تھا کہ بس اتنی بات خدا کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ عبادت خانوں کی عمارتیں بنا کر اور لوگوں کو دیگے کھلا کر اپنے خدا کو خوش کر لیں گے۔ کچھ لوگ خدا پرستی کا مطلب یہ سمجھتے تھے کہ انسانی ہنگاموں سے الگ ہو کر اپنے لیے تنہائی کا ایک گوشہ بنا لیا جائے اور وہاں بیٹھ کر خدا کے نام کی چپ کر لی جائے۔ کچھ اور لوگ تھے جو خدا پرستی کا کمال یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں جن افکار و خیالات کا رواج ہو جائے انہی کے رنگ میں رنگ کر مذہب کو بھی پیش کر دیا جائے۔ حتیٰ کہ عرب میں ملت ابراہیمی کی باقیات کے طور پر روزہ، نماز، حج اور قربانی وغیرہ بھی کسی نہ کسی شکل میں پائی جاتی تھیں، مگر یہ تمام چیزیں بالکل بے روح شکل میں تھیں۔ وہ ایسی ہی تھیں جیسے کسی کے پورے ہاتھ میں ایک چھنگلیا لٹک رہی ہو، جس کا آدمی کی اصل ہستی سے کوئی تعلق نہ ہو۔ قرآن نے اعلان کیا کہ ان میں سے کوئی بھی چیز وہ نہیں جو اللہ کو اپنے بندوں سے مطلوب ہو، اور جس کے کرنے والے کو وہ آخرت کے انعامات سے نوازے۔ اللہ کو اصلاً جو چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ اس کے بندے اپنے خالق کو کبیر مان کر اس کے آگے اپنے آپ کو صغیر بنا لیں۔ یہ اصلاً ایک قلبی کیفیت ہے۔ انسان اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک نفسیاتی وجود ہے، اس لیے اس سے جو آخری عمل مطلوب ہو سکتا ہے وہ بھی نفسیاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے بندوں کے دل کو دیکھتا ہے۔ دل کا جھکاؤ، دل کا خوف، دل کی فروتنی ہی وہ چیز ہے جو کوئی بندہ اپنے رب کو پیش کرتا ہے۔ اللہ کو تمہاری قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ اس کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تاہم انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس کے دل میں جو کیفیت ہو وہ ضرور اس کے جسم اور اس کی خارجی سرگرمیوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ ایک شخص کو اپنے بیٹے سے پیار ہو تو اس کے عمل سے بھی اس پیار کا اظہار ہوگا۔ کوئی شخص سانپ سے ڈر رہا ہو تو اس کی حرکات بھی ضرور اس کیفیت کی گواہی دیں گی۔ اسی طرح خدا کے آگے اپنے آپ کو صغیر، چھوٹا بنانا
اگرچہ باعتبار حقیقت ایک قلبی حالت ہے، لیکن جب وہ کسی دل کے اندر واقعی معنوں میں پیدا ہو جائے تو اس کے اعضاء و جوارح اور اس کے حرکات اعمال سے بھی لازماً اس کا ظہور ہوتا ہے۔ نتیجتاً پوری زندگی اس کے دائرے میں آتی چلی جائے گی۔ حقیقی خدا پرستی جو آدمی کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ ہوگی، یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو پورے معنوں میں خالق، مالک، رب اور محاسب و مجازی تسلیم کرے، اس کے ساتھ کسی معاملے میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، پھر دل و دماغ میں اس کی بڑائی کے احساس کو جگہ دے، اس کا اندرونی وجود اس کی احسان مندی کے جذبے سے سرشار ہو اور اسی کی طاقت و قوت کے خوف سے کانپتا رہے، پھر اس کا ہاتھ، اس کا پاؤں، اس کی آنکھ، اس کی زبان اور اس کے تمام اعضاء و جوارح اسی دائرے کے اندر اپنے وظائف ادا کریں جو خدا نے اپنی شریعت میں ان کے لیے مقرر کیا ہے۔ اس کی پوری ہستی اس دعا کی عملی تفسیر بن جائے جو رکوع اور سجدے میں پڑھنے کے لیے ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ خدایا تیرے لیے جھک گیا میرا کان، میری آنکھ، میرا مغز، میری ہڈی اور میرے اعصاب۔ اسی طرح انسانوں سے تعلقات اور دنیا کے مختلف معاملات میں وہ اسی رویے کو اپنائے جو خدا نے بتایا ہے، اور اس رویے سے پوری طرح بچتا رہے جس سے خدا نے منع کیا ہے۔ دنیا میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو دنیا کے پیچھے اپنی پوری زندگی لگا دے۔ اسی طرح آخرت کی نجات کا حقدار بھی وہی ہوگا جس نے اپنی زندگی کو اسی کی راہ پر پوری طرح کھپا دیا ہو۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی۔ اگلی ویڈیو میں ہم دوبارہ سامنے آئیں گے اور ملیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔